بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو زینت، شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب کے سب شیطان کے گندے کام ہیں، لہٰذا تم ان تمام کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان شراب اور جوے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان آپس میں عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے، خاص طور پر نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر شراب اور جوے کے نقصانات، دینی اور دنیاوی نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت اور احادیث کو رکھ کر مفسرین کرام نے شراب کے بہت سارے مفاسد، مضرتیں بیان فرمائی ہیں۔ شراب میں بدنی مضرت یہ ہے کہ شراب سے انسان کے سارے قوہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے گردے اور جگر کمزور ہو جاتے ہیں۔ جرمنی کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ شراب 40 سالہ آدمی کو 60 سالہ بوڑھے کی طرح کمزور بنا دیتی ہے۔ اور شراب کی عقلی مضرت، نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد عقل معوف ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کر دیتی ہے، حالانکہ عقل ہی انسان کو ساری برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کبھی کبھی شراب کے نشے میں مست ہو کر انسان ایسا کام کر گزرتا ہے جو ایک جانور بھی نہیں کرتا۔ باپ شراب کے نشے میں اپنی بیٹی ہی کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اور شراب کا سماجی نقصان، شراب کی سماجی مضرت یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد عموماً جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے اس کو خاص طور پر بیان فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے، شراب کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، شراب کی وجہ سے بیوی بچے الگ ہو گئے، باپ ایک طرف، ماں ایک طرف اور بچے ایک طرف، پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور شراب کی شرعی مضرت یہ ہے کہ شراب ام الخبائث ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو دوسرے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کے اڈے عموماً قتل کے، زنا کے اڈے ہوتے ہیں۔ شراب کی روحانی مضرت، دینی مضرت یہ ہے کہ شراب آدمی کو اللہ کے ذکر سے، عبادات سے روکتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ شراب کی مالی مضرت یہ ہے کہ اکثر کروڑوں روپے
شراب میں صرف ہوتے ہیں۔ کسی بھی علاقے میں شراب کی دکان لگ جائے تو وہ دکان پورے علاقے کی دولت کو لوٹ لیتی ہے۔ اندازہ لگانے والوں نے بتایا کہ ایک شہر میں شراب پر ہونے والا خرچ اتنا ہوتا ہے جتنا کہ فرانس کا مجموعی سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ جرمنی کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے اگر پوری دنیا کے آدھے شراب خانے بند ہو جائیں تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے آدھے شفا خانے اور جیل خانے بند ہو جائیں۔ محترم حضرات، آج کل بھی جنوری 1 اور دوسرے تہواروں کے موقع پر شراب اتنی زیادہ بکتی ہے کہ اس پر کروڑوں روپے صرف ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دنیوی مضرات تھے۔ اس کے دینی مضرات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف میں ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10 عاصرها، شراب کشید کرنے والے پر، ومعتصرها، شراب کے نچوڑنے والے پر، وشاربها، شراب کے پینے والے پر، وحاملها، شراب لانے والے پر، والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے شراب لائی گئی اس پر، وساقیها، شراب کے پلانے والے پر، وبائعها، شراب کے بیچنے والے پر، وآکل ثمنها، شراب کی قیمت وصول کرنے والے پر، والمشتری لها، جس کے لیے شراب کے خریدنے والے پر، والمشترى له، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی ہی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، جو شخص شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، لیکن اگر وہ خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ فإن عاد لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، لیکن پھر دوبارہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، پھر اگر وہ خلوص دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ فإن عاد لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، پھر تیسری مرتبہ توبہ کو توڑ کر شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، پھر اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فإن عاد فی الرابعہ لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، پھر اگر چوتھی مرتبہ وہ توبہ کو توڑ کر شراب پینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ فإن تاب لم يتب اللہ علیہ، پھر اگر وہ سچے دل سے بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخِبَالِ، اور اس کو دوزخیوں کی پیپ اور لہو کی نہر سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پلائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وسن، جو شخص ہمیشہ شراب نوشی میں مبتلا رہے اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو وہ اللہ کے حضور میں بت پرست کی طرح حاضر ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، یہ تھے شراب پینے کے دینی اور دنیاوی نقصانات۔ آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شراب کی عادت میں مبتلا ہیں، شراب کے عادی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے خاندانوں میں پھوٹ پڑ گیا، میاں بیوی جدا ہو گئے،
بچے ماں باپ سے الگ ہو گئے۔ اس کے علاوہ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ شراب کی عادت کی وجہ سے بہت سے نوجوان کم عمر ہی میں موت کا لقمہ بن گئے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، اس سے بہت زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اپنی امت کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنے اور اس کے روکے ہوئے تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔